بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل، جو کہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ونس اگین آج دوبارہ سے میرے ساتھ موجود ہوں گے عامر محبوب صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور بڑی گہرائی میں دیکھتے ہیں معاملات کو، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ایک طرف بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کہ جی احتساب کا عمل وہ نہیں کر سکے، بلدیات کا معاملہ وہ نہیں دیکھ سکے، اور یعنی جو 2016 میں الیکشن سے آنے سے پہلے منشور دیا تھا مسلم لیگ نون نے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سیدھی ان کے اوپر یہ الزامات ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جناب جو احتساب بیورو کے چیئرمین ہیں وہ فہیم عباسی صاحب کا کوئی مبینہ طور پر نام گردش کر رہا ہے، تو ان کا بیک گراؤنڈ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فہیم عباسی صاحب جو ہیں وہ کون ہیں اور کیا واقعی ایسا ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کشمیر کونسل کی پاور بحال ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس پہ بھی بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ حلقہ 3 اور چڑھوئی کی اگر بات کریں، کیونکہ یہ پورا میرپور ڈویژن ہے، دونوں سیٹیں میرپور ڈویژن کی ہیں، تو اس میں صورتحال کیا ہوگی؟ اور کچھ اس طرح کی بات بھی چل رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر تو اتحاد ہو گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، تو کیا باہر بھی ہوگا؟ اور وہاں پر چڑھوئی اور جو حلقہ 3 ہے وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا مل کر الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ اور تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا؟ ان تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ عامر محبوب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ احتساب بیورو کی ذرا آپ بتائیے گا کہ فہیم عباسی صاحب کا نام چل رہا ہے، اور کیا سردار نعیم شراز صاحب کو یعنی ریپلیس کیا جا سکتا ہے فہیم عباسی کی پوزیشن میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی یہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ احتساب بیورو آزاد کشمیر کے چیئرمین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو آزاد کشمیر کے چیئرمین احتساب بیورو کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ یہ 3 سال کی ایک ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ یا تو کوئی بندہ جو ہائی کورٹ اور چیف جسٹس کا جج بننے کے اہل ہو، یا تو وہ لگایا جا سکتا ہے، یا گریڈ 21 اور ابو کے جو افسران کے حوالے سے اس میں ہے۔ تو سردار نعیم شراز صاحب جو ہیں وہ راولہ کوٹ سے تعلق تھا ان کا، اور بڑی شاندار سروس کی انہوں نے ایس ایم بی۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کشمیر میں ٹھیک ہے، تو ابھی انہیں 1 سال ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ تو بھی بقایا ہیں، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا انہیں کوئی آئینی قانونی کوئی تفویض ہے۔ اس سے پہلے ایک بار بڑا سخت احتساب کرنے چل پڑے تھے جیسے ریٹائرڈ مظہر کلیم شاہ صاحب، تو انہیں جو ہے اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم سردار یعقوب خان اور چودھری مجید صاحب نے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی کوٹ ووٹ پہ نہیں کیے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ ان کی 2 سال کے قریب ابھی مدت رہتی ہے تو آیا انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، اور کن گراؤنڈز کے اوپر ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ احتساب ایکٹ جو ہے اس کے تابع ہی کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں اگر انہیں ایسے ہی تابع خوشنودی رکھا جائے کہ جو حکومت آئے گی وہ اپنی مرضی سے چیئرمین احتساب بیورو لگائے گی، تو یہ شاید میرا خیال ہے یہ بھی شاید کو بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ جہاں تک آپ نے فہیم عباسی صاحب کا ذکر کیا، فہیم عباسی صاحب ہمارے آزاد کشمیر میں ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پہ تعینات ہیں، دیر کوٹ سے تعلق ہے ان کا، اور گریڈ 22 کے آفیسر ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں جو آئی جی ہیں وہ گریڈ 20 کے ہیں، ہمارے ڈی آئی جی صاحبان جو ہیں وہ کافی سارے گریڈ 21 کے ہیں، اور ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں وہ گریڈ ایڈیشنل آئی جی صاحب جو ہیں وہ گریڈ 22 کے ہیں، فہیم عباسی صاحب۔ فہیم عباسی صاحب کا ایک یہ انہیں فائدہ حاصل ہوگا میرے خیال میں، اگر انہیں لگانے کی کوشش کی گئی یا وہ لگایا گیا، تو یہ اس سے پہلے بھی فہیم عباسی صاحب نے خاصی کوشش کی تھی گزشتہ دور حکومت میں کہ انہیں احتساب بیورو کا چیئرمین لگایا جائے، کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ راجہ فاروق حیدر جو تھے وزیر اعظم وقت اس وقت، انہوں نے خاصی زیادہ کوشش کی کہ انہیں احتساب بیورو کا چیئرمین لگائیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ 1-2 بار ان کی منظوری بھی ایک بار ہو گئی تھی، اور بعد میں وزراء کی جانب سے شدید رد عمل کی بنیاد کے اوپر انہیں روکا گیا۔ تو یہ ایک اضافی ہے جو ہوگا فہیم عباسی صاحب کو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، سابق جو گورنر ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کے مہتاب خان عباسی
فاروق حیدر صاحب اور مسلم لیگ نون کے جو سب سے اہم بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے سب سے زیادہ حمایتی جو سسٹم میں تھے جو انہیں لگانے کے لیے متحرک رہے وہ جو طارق فاروق صاحب تھے بھمبر سے، جو اسپیکر قانون ساز اسمبلی جو ہیں، جو انوار الحق صاحب کے سیاسی حریف ہیں. تو طارق فاروق صاحب جو ہے وہ بہر صورت فہیم عباسی صاحب کو لگوانا سکتے تھے، اور کس وجہ سے فہیم عباسی صاحب کے اس وقت نہیں لگ سکے تھے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر انہیں احتساب بیورو میں لگا دیا جاتا ہے تو ایک ایسا آدمی جسے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت حاصل ہوگی اور مسلم لیگ نون کا وہ پسندیدہ ہوگا، تو اگر وہ کوئی احتساب کل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کوئی کڑا احتساب کرتے ہیں تو شاید مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی یا انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بھرپور اعتماد کا اثر ہوگا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا چودھری طارق فاروق صاحب کے جو سب سے زیادہ حمایت یافتی ہے. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں کہ جب اسلام آباد میں جو اس وقت جسٹس ہیں چیئرمین نیب ہیں ان کا جب معاملہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فاروق اشنیک کو لے کے جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر اوکے کریں گے تو پھر نون لیگ سے بھی کریں گے. تو زرداری صاحب نے کہا جی کہ جیسے آپ چاہیں. شہباز شریف کو انہوں نے کال کی کہ یہ کر دیں. تو جب ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، پھر انہوں نے بھی ڈس آن کر دیا. اب اس کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب اس وقت کیونکہ وزیر اعظم تھے، اور یہ میں نے سٹوری بھی کی تھی کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے اس وقت کہا کہ اگر زرداری صاحب کہتے ہیں اور ادھر سے شہباز شریف نے بھی ابھی اوکے کر دیا تو یہ لگ گئے جاوید اقبال صاحب. اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے وہ اگر کمپین کی ہے تو وہ شاہد حقان عباسی نے ہی کی ہے، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ نیب اور پاکستان اکٹھا نہیں چل سکتا، اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی تھی ان کو لگانا، لیکن جب لگ جائیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر احتساب ویسے ممکن ہے کشمیر کا معاملے میں. دیکھیے صاحب، آزاد کشمیر میں کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی کرپشن والی بات جو ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. کوئی بہت زیادہ کوئی اندھی کرپشن نہیں ہے، کچھ مخصوص شعبہ جات میں کرپشن ہے، لیکن آزاد کشمیر کا اندر رہنے والا بندہ جو ہے اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں، اور ہر ایک کی پسند اور ناپسند ہے. اور آزاد کشمیر میں جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے اپنے اپنے گروپ ہیں، اپنے اپنے قبائل ہیں، اپنے اپنے علاقے ہیں، اور انہوں نے گراس روٹ لیول سے لے کے گریڈ 22 تک اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں. تو وہ یہ آپس میں گروپوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ جی کس کا بن جائے کس کا نہ بنے. لیکن فہیم عباسی صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب، سینئر وزیر جو طارق فاروق صاحب، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے جو تھے مہتاب عباسی صاحب، انہیں ان لوگوں سمیت متعدد لوگوں کی حمایت حاصل تھی پہلے بھی. اور موجودہ سسٹم میں ان کے پاس اضافی بات یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے حمایتی ہیں، خاصے قریبی دوست اور عزیز سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح جو دیوان علی خان چغتائی صاحب ہیں وہ بھی ان کی ابھی ایک عزیزداری بھی ہو رہی ہے. تو مقصد وہ جو ہیں یہ بھی ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں اور بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. اور اس سسٹم میں بھی انہیں حمایت حاصل ہوگی کافی سارے وزراء کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لگ سکتے ہیں یا نہیں لگ سکتے، کیونکہ اب ان کی جو ہے مدت ملازمت بھی 1 سال کے قریب رہ گئی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر میں چیئرمین احتساب بیورو لگانے کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایڈوائس جو ہے وہ چاہیے، اس کے اوپر صدر آزاد کشمیر نے منظوری دینی ہے. تو میرے خیال میں صدر اور وزیر اعظم کا آپس میں مشاورت ہے. اس میں وہاں پہ اپوزیشن کا، جس طرح پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت مل کے جو ہے وہ احتساب بیورو کا چیئرمین لگاتی ہے، اس طرح کی روایت آزاد کشمیر میں نہیں ہے. تو فہیم عباسی صاحب کے لگنے سے وہ لگ بھی سکتے ہیں، اور ان کے لگائے جانے کے اوپر بے شمار لوگ جو ہیں وہ ریئیکشن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک جو فیکٹر ہوگا کہ مسلم لیگ تحریک انصاف کے دور میں مسلم لیگ نون کا حمایت یافتہ چیئرمین احتساب بیورو، یہ اس کے مقصد پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ ان کے حمایت حاصل ہوگی انہیں، اور نیگیٹو یہ ہے کہ شاید اگر وہ ان کے ساتھ اگر ان کی کوئی زیادہ سی تعلقداری ہوئی تو وہ احتساب بیورو کا عمل رک جائے گا. برس سلطان آسانی سے کیا وہ مان لیں گے، اور کیا وزیر اعظم کے لیے مطلب اشارہ ہی کافی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ فہیم عباسی صاحب کہ مگر جو یہ بیسکلی جو ہے وہ یہ کسی ایک تو ہوتا ہے میرٹ کے اوپر لگائے جانا کہ جی آپ کو آزاد کشمیر میں سب سے کوئی ایماندار، دیانتدار، شریف النفس اور باوقار آدمی درکار ہے. یہ آزاد کشمیر میں چیئرمین احتساب بیورو لگنے کے لیے لابنگ کی جاتی ہے کہ مجھے احتساب بیورو
کا چیئرمین لگایا جائے تو وہ چھوٹی موٹی ظاہر بندہ وفاداری کا یقین دلاتا ہے کہ جی آپ ریلیکس رہیں گے یہ ہے وہ, تو اس طرح کی بات تو کی جا سکتی ہے, تو شاید اس طرح کی یقین دہانی کے ساتھ وہ کیا جائے. دوسری یہ بات ہے سسٹم میں میرے خیال میں بیسل سلطان کو اتنا خطرہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آخری بار حکومت کی تھی 2001 تک, 2001 سے لے کے 1996 سے 2001 تک, تو ان کے اوپر اس وقت بھی اس طرح کے سنجیدہ نوعیت کا کوئی ایسا چارج نہیں تھا کہ بیسل سلطان محمود چودھری کو اپنے احتساب کا ڈالو. دوسرا یہ بات سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے میرے خیال میں استثناء بھی ہوتا ہے, تو انہیں خیر اپنی کوئی اتنی وہ نہیں ہوگی اپنے کمپینینز کی, وہ کافی عرصے سے وہ اس حکومتی سسٹم سے باہر تھے, تو زیادہ خطرہ جو ہے وہ جو سٹیکس ہیں وہ موجودہ حکومت میں زیادہ اگر آپ 10 سال پرانا بھی احتساب شروع کریں گے تو پاکستان پیپل پارٹی کے لوگوں کا اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کا احتساب آپ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ 20-25 سال پہلے سے احتساب شروع کریں تو وہ شاید تازہ احتساب ہونے میں بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ دیکھنا پڑے گا, یہ بیسکلی لابنگ ہے, اپنی کوشش کاوش ہے, سارے لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں چیئرمین احتساب بیورو کی جو ہے ایک طاقتور پوسٹنگ ہے اور اثر و رسوخ والی پوسٹنگ ہوگی, خاص طور پہ موجودہ حکومت میں اس کا اثر و رسوخ اور کئی گنا بڑھ جائے گا. تو اس لیے بعض افسران جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ چیئرمین صاحب بیورو کا عہدہ حاصل کر لیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ, ابھی تو ایک نام آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ جب لگانے کی باری آئے گی تو سارے لوگ اپنے اپنے سیاسی دھڑے کوشش کریں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چیئرمین صاحب بیورو کے لیے میدان میں آ جائیں گے. تو ابھی یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تو موجودہ چیئرمین کی 2 سال کی کٹنی اور بھی بچتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز جو بات ہو رہی تھی کہ احتساب کا عمل یا بلدیات کا جو ہوگا معاملہ اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ احتساب کا عمل شروع کرنے سے قانون سازی میں کرنی پڑے گی؟ کوئی رکاوٹ ہے اس طرح کی چیز؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ احتساب ایکٹ میں کچھ ترامیم کی ضرورت ہوگی کہ اگر اسے طاقتور ادارہ بنانا ہے تو اگر اسے طاقتور ادارہ بنانا ہے تو اس کے لیے کچھ ترامیم کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے حکومت کو اپوزیشن کی حمایت بھی درکار ہوگی. تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک حکومت احتساب کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے یا کس حد تک ہوا ہے, کیونکہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی ایک دوسرے کو پکڑ دکڑ کی وہ پاکستان والی روایات نہیں ہے کہ آپ سیاسی انتقام کی آڑ میں جس مرضی کو اٹھا کے اندر کر دیں گے اور وہ خاموش رہے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی بات شاید نہیں ہو سکے گی کہ احتساب بیورو کو انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا گیا, جیسے ابھی کبھی نواز شریف ایک پیپل پارٹی والوں سے معافی مانگتے ہیں, پیپل پارٹی والے نواز شریف سے معافی مانگتے ہیں. تو مگر یہ کام آزاد کشمیر میں یہ ممکن نہیں ہے. آزاد کشمیر میں اگر کسی نے کرپشن کی ہوگی تو وہ اس سے معاشرہ میرے خیال میں سپورٹ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح پاکستان میں کسی کرپٹ لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس طرح کی روایات نہیں ہے الحمدللہ. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے. سردار نعیم شراز صاحب کی کارکردگی کیا ہے 1 سال کی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی؟ دیکھیے, سردار نعیم شراز صاحب کام کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور جو کیسز ہیں ان کے پاس اس کے اوپر جو ہے وہ جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے, کیونکہ فاروق اعظم صاحب نے جو پہلے جو 3 سال تھے اس میں ایک اپنے عزیز کو لگایا ہوا تھا چیئرمین صاحب بیورو, تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کیا تھا. تو اب چیزیں پروسیس ہے. احتساب میں جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پہ کسی کو درخواست دیں گے, گرفتاری ہو جائے گی, پہلے پوری تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وارنٹ نکل کے انہیں پورا جو ہے موقع دیا جاتا ہے اور پھر گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے. کوئی بھی کیس جو ہے وہ اگر آج شروع کیا جائے تو اسے 5-6 ماہ لگ سکتے ہیں. تو نعیم شراز صاحب نے خاصا کام شروع کیا ہے, ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. لیکن آپ جس طرح کا احتساب کا نعرہ لے کے آئے ہیں, جس طرح کا احتساب کا عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جی ہر بندے کو پکڑ کے اٹھا کے اندر ڈال دیں, میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں اس نوعیت کے کسی احتساب کی نہ ایسے احتساب کی ضرورت ہے اور نہ ممکن ہے. میرے خیال میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس طرح کی پاکستان میں صورتحال ہے. چھوٹا سا آزاد کشمیر ہے, اس کا جو جتنا بجٹ ہے اس کا 80% بجٹ جو ہے وہ صرف تنخواہوں اور پینشنوں میں چلا جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا, بہت سے لوگ ترقیاتی بجٹ ہے اور اس میں کچھ افسران ملوث ہو سکتے ہیں. بہت سے اوورسیز جو کشمیر میں کشمیری کے لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا جو تحریک انصاف کا منشور ہے جس میں سب سے بیسک جو ہے وہ بلدیات کی بات کرتے ہیں, کے پی کے میں اگر دوسری دفعہ ان کو حکومت ملی تو ڈیفینیٹلی بلدیات میں تھوڑی سی بہتری لائی ہے, مشرف دور سے بہتر. اب پنجاب میں بھی اور ایون کے پی کے میں بھی, اسلام آباد میں بھی, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہوگا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو 3 ماہ کا انہوں نے وقت دیا ہے کہ حکومت آئے گی اور 3 ماہ کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں گے, پاسبل ہے یہ دیکھیے جی, ایک تو حکومت آئی ہے اور 1 ماہ ہو بھی گیا ہے ہوئے,
تو کابینہ نہیں فیصلہ ابھی جو ہے وہ 3 ماہ والی بات تو ظاہر ممکن نہیں ہے کہ 3 ماہ کے اندر یہ کسی صورت بھی بلدیاتی انتخابات کرا سکیں. کل وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری تھی کہ وہ پہلے سال میں آزاد کشمیر میں کرانا چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات. ان کا دوہرا معیار اور دوہرا پرابلم ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے تمام اداروں میں، تمام ضلعوں میں، تمام تحصیلوں میں اور تمام میونسپل کارپوریشن میں بھی اپنے بندے ایڈجسٹ کر دیں اور وہ سیاسی بھرتیاں بھی کر دیں اور احتساب کیا کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات بھی کرانے کے ساتھ کوشش کریں. تو اگر تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں گراس روٹ لیول تک تو انہیں چاہیے کہ یہ ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات، فہرستوں کی تیاری اور وہ جو حد بندی ہے، جو بھی انہوں نے نظام بنانا ہے بلدیاتی انتخاب کا، وہ پاکستان طرز کا کرنا ہے یا آزاد کشمیر میں کیونکہ 35 سال سے انتخابات نہیں ہوئے تو اگر اس انداز سے کرانا ہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے اسے طے کر کے ساری کنسنٹریشن کے ساتھ اگلے 2-4-5 ماہ میں 6 ماہ میں بھی اگر یہ انتخابات کرا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی. اور حکومت کے اوپر سے یہ جو بہت زیادہ پریشر ہوگا، یہ جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ یہ 1 ماہ بعد بھی جو ہے کابینہ فائنل نہیں کر سکے، اسی طرح جب لوگوں کو سیاسی کارکنوں کو عہدے تقسیم کرنے کا موقع آئے گا ان کے اوپر اور پریشر بڑھے گا، اور جب آزاد کشمیر میں بلدیاتی اداروں کے سربراہان لگانے کی باری آئے گی ان کے اوپر اور پریشر بڑھے گا. تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کرانے کی طرف چلے جائیں اور اختیارات جو ہے وہ گراس روٹ لیول کی طرف لے جائیں اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو لیجسلیشن کے لیے استعمال کریں اور بیس کیمپ کی اسمبلی کو بیس کیمپ کے کردار کے لیے استعمال کریں تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے. بالکل جی، بہت اچھا آپ نے یہ ان کو بات ہوئی ہے کہ اب ان کے مشیر بھی جو ہے نا کچھ اور بتا رہے ہوں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سیٹ تو پیپلز پارٹی کی تھی، ایک پی ٹی آئی کی تھی میرپور ڈویژن کی. اگر بات کریں حلقہ 3 کی اور چڑوئی کی، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ٹکٹ تحریک انصاف کے ایک طرف شوکت جو ہے وہ موجود تھے، شاید کیا نام تھا پورا ان کا، دوسری طرف جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں جی اس میں میرے خیال میں یہ کینڈیڈیٹس کلیئر ہیں، حلقے بھی کلیئر ہیں، کوئی اتنا ایشو والی بات نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے فیصل سلطان محمود چودھری کے صدر آزاد کشمیر کون لڑے گا؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ فیصل سلطان محمود چودھری جو ہیں LA3 سے ان کی نشست خالی ہو جائے گی کل عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد، اور وہاں پہ ایک تو زیادہ امکان یہی ہے اور بظاہر پارٹی کا فیصلہ بھی یہی لگتا ہے، وہاں پہ کیمپین کا آغاز بھی تقریباً ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے وہاں پہ چودھری سعید جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. پہلے انہوں نے ایک آپشن لیا تھا کہ ان کے بھائی نعیم یا ان کے بیٹے سہیب الیکشن لڑے، لیکن ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے آخری اطلاع تھا کہ وہ سعید صاحب خود الیکشن لڑیں گے. اس طرح فیصل سلطان محمود چودھری کے حوالے سے بھی بہت سارے آپشن زیر غور تھے، لیکن پارٹی کا اور ان کا اپنا ڈیسیژن بھی یہی ہے کہ ان کا بیٹا یاسر سلطان وہاں سے وہ الیکشن لڑے گا. اس کے علاوہ پاکستان پہ پارٹی دیکھیں، ادھر چودھری اشرف صاحب بہت اچھے کینڈیڈیٹ ماضی میں وہ فیصل سلطان محمود کے بہت قریب ترین حریف رہے، لیکن اس بار وہ بہت ہی کم ووٹ پہ آگے 1500 کے قریب ان کے ووٹ نکلے. تو پیپل پارٹی شاید اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تبدیل کرے گی شہر کے اندر. تو وہ مختلف آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے، میرے خیال میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو آئندہ چند دنوں میں پاکستان پیپل پارٹی بھی وہاں سے اپنے امیدوار کا فیصلہ کر لے گی. چڑوئی کی جو صورتحال ہے، جو یاسین صاحب نے سیٹ جو ہے دونوں جیت لی تھی، مسلم لیگ نون کے وہاں پہ راجہ ریاست صاحب تھے چڑوئی سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو شوکت فرید صاحب ہیں. راجہ ریاست صاحب تو اس سے پہلے الیکشن نہیں لڑے تھے، ان کا پہلا الیکشن تھا MLA کا، لیکن شوکت فرید صاحب اس سے پہلے بھی 3 بار الیکشن لڑ چکے ہیں. تو اس پر بھی انہوں نے ہینڈسم ووٹ لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ معقول ووٹ کی وجہ سے شاید شوکت فرید صاحب ہی اگر تحریک انصاف میں کنٹینیو کریں گے اور راجہ ریاست صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو سکتے ہیں. اور چودھری یاسین صاحب کے لیے ایشو ہے کیونکہ ان کے دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ گرفتار ہیں. جو یاسین صاحب کی بیل میں بھی جو ہے وہ ڈبل مرڈر کیس میں 30 تاریخ تک وہ ہوا ہے، تو توسیع ہوئی ہے. تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ 302 کے مقدمے میں بیل کی کنفرمیشن ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کورٹس لیول پہ ایسی ضمانتیں نہیں ہوتی. تو اس بات کا بھی یہ امکان ہے کہ جو یاسین صاحب بھی شاید جو ہے وہ ریسٹ ہو جائیں گے. تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ مشکل الیکشن ہے. جو یاسین صاحب کا یہ بائی حلقہ ہے اور کافی عرصے سے وہ بھاری اکثریت سے جیتتے آئے ہیں. تو اس بار جو ہے 2-3 آپشن زیر غور ہیں. ایک تو ان کے داماد ہیں چودھری بنارس صاحب، ایک تو ان کا نام بھی زیر غور ہے. ایک
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو یاسین صاحب کی جو صاحبزادی ہیں شک دیتے ہیں، یاسین صاحب کے صاحبزادوں میں سے کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے یا جو یاسین صاحب کی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کی صورتحال اور ہوگی. اگر وہ خود الیکشن لڑتے ہیں یا ان کے خود اپنی سرپرستی میں کیمپین کرتے ہیں تو ادروائز شاید ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوں گی. تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے سیمپتھی ووٹ ہوتا ہے، تو کیا چودھری یاسین سیمپتھی ووٹ لے سکتے ہیں؟ یعنی جتنا ان کا پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ سارا اٹھا سکتے ہیں یا اس میں کچھ ڈویژن نظر آئے گی؟ دیکھیے سمپتھیز جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کے 2 بندے قتل ہوئے ہیں اور کچھ لوگ زخمی بھی ہیں، تو اوپر سے ان کی حکومت بھی ہے. تو ضمنی الیکشن جو ہے وہ عام طور پہ اسے حکومت کو ایج ہوتا ہے، کیونکہ جو یاسین صاحب بہت تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، تگڑے وہ سیاستدان ہیں، تو ان کے حلقے میں اتنی آسانی سے الیکشن جو ہے وہ جیتنا یا اسے رگ کرنا یا وہ اتنا آسان کام شاید نہیں ہوگا. اس لیے شدید رد عمل. لیکن جو یاسین صاحب کی سیاست کا یا الیکشن کا دار و مدار ان کی اس کیس کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ چودھری یاسین صاحب جو ہے وہ اپنے الیکشن کے ٹائم پہ وہ باہر ہوتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں. اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ کینڈیڈیٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ ان کی جگہ پہ کون الیکشن لڑے گا. میرے خیال میں 2-3 دنوں میں جو ہے میرے خیال میں آئندہ 72 گھنٹوں میں، کل بیست سلطان محمود کی نشست خالی ہونے کے بعد آئندہ 72 گھنٹوں میں انتخابی شیڈول دونوں حلقوں کے جاری ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ عامر محمد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا، اور اس حوالے سے بہت اہم جو گفتگو، کیونکہ بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے اس پہ، ہم نے پہلے بھی بات کی جب سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ فہیم عباسی صاحب اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ احساب بیورو کا چیئرمین منتخب کیا جائے، اور مختلف باقی نام بھی آ رہے ہیں مختلف جو ہے وہ حلقے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حلف کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی اور کابینہ کا فیصلہ کرنے کے بعد، تو اب یہ دیکھنا ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پری ریکوزٹس کیا ہیں اس حوالے سے. پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے اپنے ہی بڑے قریبی ان کے رشتہ دار تھے جن کو لگایا تھا، اور وہ 3 سال تک کوئی احتساب نہ کیا، بلدیاتی الیکشن بھی نہ ہو گئے، عوام کے گراس روٹ لیول پہ مسائل حل نہ ہو سکے. موجودہ حکومت یہ کہہ تو رہی ہے لیکن وہ سیاسی اعلان ہی رہے گا یا پریکٹیکلی کچھ امپلیمنٹ ہوگا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا آنے والا بلدیاتی الیکشن، اسلام آباد کا، پھر اس کے بعد KPK کا، ساتھ ہی اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں پر جو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر موجود ہیں راجہ شہباز خان، وہ اس وقت مکمل تیاری کے ساتھ ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے آنے والے اکتوبر میں. لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن یعنی اس کے بعد ایک پریشر ڈیولپ ضرور ہوگا آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ پہ کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں. اور گزشتہ اگر 2-3 دہائیوں سے الیکشن نہیں ہوئے بلدیاتی الیکشن، ساتھ ہی اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کریں وہاں پر بھی بلدیاتی الیکشن ہوا، تو اس لیے یہ ایک بڑا پریشر ہوگا PTI پر کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروائے اور عوام کے گراس روٹ لیول تک یعنی کہ اختیارات کو جو ہے وہ کرے. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے، اور تاکہ تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. اور اگر کوئی ایسا موضوع یا ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس پہ آپ کلیئرٹی چاہتے ہیں تو کوشش کریں گے ہماری ٹیم آپ تک جو ہے وہ بر وقت، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آنے والے معاملات کیا ہو سکتے ہیں، موجودہ حالات کیا ہیں، یہ تمام صورتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بہت شکریہ. کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.